السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، آپ میں سے جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کو جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ حضرت مفتی محمد قمر صاحب آپ حضرات کے روبرو ہوں گے۔ وہ آپ کو تلخیص المفتاح جو بلاغت کی ایک مشہور ترین کتاب ہے وہ پڑھائیں گے۔ آپ حضرات ان سے غور سے سنیں اور اپنی کتاب کو یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفن الاول علم المعانی، پہلا فن علم معانی کے بیان میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ علم معانی کو علم بیان پر کیوں مقدم کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ علم معانی کو علم بیان پر اس لیے مقدم کیا کہ علم معانی چونکہ علم بیان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ایسے ہی ہے جیسے کہ مفرد کی نسبت کرنا مرکب کی جانب۔ تو علم معانی چونکہ مفرد کے درجے میں ہے اور علم بیان چونکہ مرکب کے درجے میں ہے، اور مفرد مرکب پر طبعاً کیا ہوتا ہے؟ مقدم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے مصنف علیہ الرحمٰن نے وضع میں بھی مفرد کو مرکب پر یعنی کہ علم معانی کو علم بیان پر مقدم کر دیا۔ فرماتے ہیں علم معانی کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں علم معانی کی تعریف ہے وَهُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ أَحْوَالُ اللَّفْظِ الْعَرَبِيِّ الَّتِي بِهَا يُطَابَقُ مُقْتَضَى الْحَالِ۔ علم معنی وہ ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے سے لفظ عربی کے ان احوال کو جانا جائے کہ جن احوال کی وجہ سے لفظ مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے۔ علم معانی وہ ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے سے لفظ عربی کے ان احوال کو جانا جائے کہ جن احوال کی وجہ سے لفظ مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے۔ تو احوال لفظ سے مراد کیا ہے؟ تو احوال لفظ سے مراد وہ چیزیں جو لفظ کو عارض ہوتی ہیں، لاحق ہوتی ہیں، یعنی کہ لفظ کا نکرہ ہونا یا معرفہ ہونا، مطلق ہونا یا مقید ہونا، مقدم ہونا یا مؤخر ہونا، مذکور ہونا یا محذوف ہونا، یہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ احوال لفظ ہیں۔ تو علم معانی وہ ایسا علم ہوا کہ جس کے ذریعے سے لفظ عربی کے ان احوال کو جانا جاتا ہے کہ جن احوال کی وجہ سے لفظ مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے۔ یہاں پر لفظ کے ساتھ عربی کی قید لگائی ہے تو اس سے تو ہم کو پتہ چلا کہ اس فن کے ذریعے صرف اور صرف لفظ عربی کے احوال کو جانا جائے گا، حالانکہ فصاحت و بلاغت تو صرف عربی ہی میں نہیں بلکہ ہر زبان میں ہوتی ہے۔ تو پھر عربی کی قید کے ساتھ کیوں مقید کیا؟ تو فرماتے ہیں عربی کی قید کے ساتھ اس نے مقید کیا کہ اس کتاب میں ہر زبان کی فصاحت و بلاغت کو بیان نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس کتاب میں صرف اور صرف عربی کی فصاحت و بلاغت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ قرآن پاک عربی میں ہے، حدیث مصطفیٰ عربی میں ہے، اور ان قوانین کے ذریعے سے ہم کو اس بات میں مدد ملے گی کہ قرآن کتنا فصیح و بلیغ ہے اور حدیث مصطفیٰ کتنی فصیح و بلیغ ہے۔ یہ بات تو ہمیں آپ کی تسلیم ہے، مسلم ہے کہ ہر زبان میں فصاحت و بلاغت ہوتی ہے، لیکن یہاں پر ہر زبان کی فصاحت و بلاغت بتانا مقصود نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف عربی الفاظ کی فصاحت و بلاغت بتانا مقصود ہے تاکہ ان قوانین کے ذریعے سے ہم قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت کو اور حدیث مصطفیٰ کی فصاحت و بلاغت کو بآسانی جان سکیں۔ فرماتے ہیں علم معانی وہ ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے سے لفظ عربی کے ان احوال کو جانا جاتا ہے کہ جن احوال کی وجہ سے لفظ مقتضی حال کے مطابق ہو جاتا ہے۔
وَيَنْحَصِرُ فِي ثَمَانِيَةِ ابواب، علم معانی 8 ابواب میں کیا ہے؟ منحصر ہے۔ علم معانی کے 8 باب ہیں۔ پہلا باب احوال الاسناد الخبری، دوسرا باب احوال المسند الیہ، تیسرا باب احوال المسند، چوتھا باب احوال متعلقات الفعل، پانچواں باب قصر، چھٹا باب انشاء، ساتواں باب الفصل والوصل، آٹھواں باب الایجاز والاطناب والمساوات۔ علم معانی یہ 8 ابواب میں کیوں منحصر ہے؟ اس کی دلیل حصر کچھ اس طرح ہے کہ کلام یا تو خبر ہوگا یا انشاء ہوگا، کلام یا تو خبر ہوگا یا انشاء ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر نسبت کلامیہ کے لیے، ہر کلام کے لیے نسبت کلامیہ ہوتی ہے۔ اب اس نسبت کلامیہ کے لیے نسبت خارجیہ ہے یا نہیں؟ ہر کلام کے لیے کیا ہوتی ہے؟ نسبت کلامیہ ہوتی ہے، جو کلام کے درمیان ہوتی ہے، جو دو کلموں کے درمیان کلام کے اعتبار سے مفہوم ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں نسبت کلامیہ۔ تو ہر کلام میں نسبت کلامیہ ہوتی ہے۔ اب اس نسبت کلامیہ کے لیے نسبت خارجیہ ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا زید قائم، زید کھڑا ہے، تو کلام کے اعتبار سے زید قائم کے درمیان کی نسبت کو ہم نسبت کلامیہ کہیں گے۔ لیکن اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ زید قائم ہم نے کہہ تو دیا، اب خارج میں بھی زید کھڑا ہوا ہے یا نہیں؟ اگر خارج میں بھی زید کھڑا ہوا ہے تو ایک خارجی نسبت ہوئی، تو اس کا جواب تو ایک خارجی نسبت ہوئی، تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو کلام میں نسبت تھی ایک خارج میں نسبت کے کیا ہے؟ موافق ہے، مطابق ہے۔ لہذا یہاں پر نسبت کلامیہ کیا ہے؟ نسبت خارجیہ کے مطابق ہے۔ تو اب نسبت کلامیہ کے لیے یا تو نسبت خارجیہ ہوگی یا نہیں۔ اگر نسبت کلامیہ کے لیے نسبت خارجیہ ہو، چاہے وہ نسبت خارجیہ نسبت کلامیہ کے مطابق ہو چاہے مطابق نہ ہو، بہرحال اس کو کیا کہیں گے؟ خبر کہیں گے۔ اور اگر نسبت کلامیہ کے لیے نسبت خارجیہ نہیں ہے تو اس کلام کو کیا کہتے ہیں؟ انشاء کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ انشاء کہتے ہیں۔ پھر نسبت کلامیہ جس کے لیے ہم نے مانا کہ اس کے لیے یا تو نسبت خارجیہ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر ہوگی تو اس کو خبر کہتے ہیں، اور اگر نہیں ہوگی تو اس کو انشاء کہتے ہیں۔ اب یہ دو صورتیں نکل کے آئیں، کلام یا تو خبر ہوگا یا پھر کلام انشاء ہوگا۔ تو کلام کے خبر ہونے کی صورت میں کہ خبر یعنی کہ کلام کسی خبر پر اسی وقت مشتمل ہو سکتا ہے یا کسی بارے میں خبر اسی وقت دے سکتا ہے جبکہ اس کے لیے 3 جز ہو، مسند الیہ بھی ہو، مسند بھی ہو، اسناد بھی ہو۔ لہذا کلام جب خبر ہے تو اب اس کے لیے مسند الیہ بھی ہوگا، مسند بھی ہوگا، اسناد بھی ہوگی۔ اس لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے ایک مسند الیہ کے احوال کے باب کو بیان فرمایا، ایک مسند کے احوال کے باب کو بیان فرمایا، ایک اسناد کے احوال کے باب کو بیان فرمایا۔ مسند کبھی کبھی اس کے لیے متعلقات فعل بھی ہوتے ہیں، جبکہ مسند کیا ہو؟ فعل ہو، یا مسند کیا ہو؟ فعل کے معنی میں ہو۔ لہذا ایک باب مصنف علیہ الرحمٰن نے احوال متعلقات فعل کا بیان فرما دیا۔ پھر اسناد و تعلق میں سے ہر ایک یا تو قصر کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ ادات حصر کے ساتھ ہوگا، یا پھر بغیر ادات حصر کے ہوگا۔ لہذا ایک باب مصنف علیہ الرحمٰن نے قصر کا بیان فرما دیا۔ ہر ایک جملہ جو دوسرے جملے سے ملتا ہے یا تو پہلے والے پر معطوف ہوگا یا معطوف نہیں ہوگا۔ اگر معطوف ہو تو اس کو وصل کہتے ہیں، اور اگر معطوف نہ ہو تو اس کو فصل کہتے ہیں۔ لہذا مصنف علیہ الرحمٰن نے ایک باب فصل و وصل کا بیان فرما دیا۔ کلام بلیغ یا تو اصل مراد پر زائد ہوگا یا زائد نہیں ہوگا۔ اصل مراد پر زائد ہو کسی فائدے کی وجہ سے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اطناب کہتے ہیں۔ اور اگر زائد نہ ہو تو اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو لفظ
معنی دونوں کے دونوں کیا ہوں گے؟ برابر ہوں گے، اس کو مساوات کہتے ہیں، یا پھر لفظ کم ہوں گے اور معنی کیا ہوں گے؟ زیادہ ہوں گے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایجاز کہتے ہیں۔ حضرت مصنف علیہ الرحمٰن نے ایک باب ایجاز و اطناب و مساوات کا بھی تحریر فرما دیا۔ تو علم معانی اس لیے 8 ابواب میں منحصر ہے کہ کلام یا تو خبر ہوگا یا انشاء ہوگا۔ خبر و انشاء کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ نسبت کلامیہ کے لیے یا تو نسبت خارجیہ ہوگی، اب چاہے وہ نسبت خارجیہ نسبت کلامیہ کے مطابق ہو چاہے نہ ہو، بہرحال اس کلام کو کیا کہیں گے؟ خبر کہیں گے۔ اور اگر نسبت کلامیہ کے لیے نسبت خارجیہ نہیں ہے تو اس کو انشاء کہیں گے۔ اور ہر خبر کے لیے مسند و مسند الیہ اور اسناد کا ہونا ضروری ہے، لہذا مصنف علیہ الرحمٰن نے ایک مسند الیہ، ایک مسند اور ایک اسناد، ان تینوں کے احوال کو علیحدہ علیحدہ باب میں ذکر فرمایا۔ مسند کبھی کبھی اس کے لیے متعلقات بھی ہوتے ہیں، کب؟ جبکہ مسند فعل ہو یا معنی فعل ہو، لہذا مصنف علیہ الرحمٰن نے ایک احوال متعلقات فعل کو ذکر فرمایا۔ پھر اسناد و تعلق میں سے ہر ایک یا تو قصر کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ لفظ حصر کے ساتھ ہوگا، یا لفظ حصر کے بغیر ہوگا۔ لہذا مصنف نے ایک باب قصر کا بیان فرمایا۔ ہر جملہ جو دوسرے جملے سے ملتا ہے یا تو وہ اس پر معطوف ہوگا یا معطوف نہیں ہوگا۔ معطوف ہونے والے کو وصل کہتے ہیں، معطوف نہ ہونے والے کو فصل کہتے ہیں۔ لہذا ایک باب مصنف نے فصل و وصل کا بیان فرمایا۔ کلام بلیغ جو اصل مراد پر زائد ہے کسی فائدے کی وجہ سے، کلام بلیغ یا تو اصل مراد پر کسی فائدے کی وجہ سے زائد ہوگا یا پھر زائد نہیں ہوگا۔ زائد ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اطناب کہتے ہیں، اور زائد نہ ہو تو یا تو وہ وہاں پر لفظ الفاظ کے لفظ معنی کے برابر ہوں گے یا لفظ معنی سے کیا ہوں گے؟ کم ہوں گے۔ اگر لفظ معنی سے کم ہو تو اس کو ایجاز کہتے ہیں، اور لفظ معنی کے برابر ہوں تو اس کو مساوات کہتے ہیں۔ لہذا مصنف نے ایک باب ایجاز و اطناب و مساوات کا بیان فرمایا۔ اس اعتبار سے مصنف علیہ الرحمٰن نے علم معانی کو 8 ابواب میں منحصر کر دیا۔ لأن الکلام اما خبر و اما انشاء، اس لیے کلام یا تو خبر ہوگا یا انشاء ہوگا۔ لأنہ، اس لیے کہ ان کان لنسبتہ خارج تطابق ولا تطابق، اگر نسبت کلامیہ کے لیے نسبت خارجیہ ہے چاہے وہ اس کے مطابق ہو یا اس کے مطابق نہ ہو، فخبر، تو اس کلام کو خبر کہتے ہیں، وإلا فإنشاء، ورنہ تو اس کو انشاء کہتے ہیں۔ والخبر لا بد له من مسند الیہ ومسند واسناد، خبر اس کے لیے مسند الیہ، مسند اور اسناد کا ہونا ضروری ہے۔ والمسند قد یکون له متعلقات، مسند کبھی کبھی اس کے لیے متعلقات ہوتے ہیں، اذا کان فعلا او فی معنی، ہو جب کہ مسند کا فعل ہو یا فعل کے معنی میں ہو۔ کل من الاسناد والتعلق، اور اسناد و تعلق میں سے ہر ایک یا تو قصر کے ساتھ ہوگا یا بغیر قصر کے۔ وکل جملۃ قرنت باخری، ہر جملہ جو دوسرے جملے سے ملتا ہے، اما معطوفۃ علیہ، یا تو اس پر معطوف ہوگا، او غیر معطوفۃ، یا معطوف نہیں ہوگا۔ والکلام البلیغ، اور کلام بلیغ، اما زائد، یا تو زائد ہوگا، علی اصل المراد، اصل مراد پر، لفائدۃ، کسی فائدے کی وجہ سے، او غیر زائد، یا زائد نہیں ہوگا۔ تو اس میں دو صورتیں آئیں گے، یا تو برابر ہوگا یا الفاظ معنی سے کم ہوں گے۔ برابر والے کو مساوات کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، اور کم والے کو ایجاز سے تعبیر کرتے ہیں، اور زائد کو اطناب سے۔ ان وجوہ کے پیش نظر مصنف علیہ الرحمٰن نے علم معانی کو 8 ابواب میں منحصر کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔